ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم، کوئی ولی اللہ، کوئی مرشد، کوئی رسول، کوئی نبی، کسی کو نہیں معلوم، صرف اور صرف یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اس کا علم۔ پہلا تو یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی کب آنے والی ہے، قیامت کی گھڑی مقرر ہے، اس کا علم اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آندھی آ جاتی تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری مسجد کی طرف جاتے تھے، کیونکہ قیامت آ گئی۔ کیا تو اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، صرف اور صرف اس کا علم اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بارش کب پڑنے والی ہے، کتنی پڑنے والی ہے، کہاں پر پڑنے والی ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ دیکھیے ویدر بتانے والے، موسم کا حال بتانے والے بتا تو دیتے ہیں کہ بارش یہاں پڑنے والی ہے، بارش اتنی ہونے والی ہے، لیکن کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، کبھی الٹا ہی ہوتا ہے۔ جس دن ان لوگ بولتے اس دن تو بارش ہی نہیں آتی۔ تو اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے خطرے کس زمین پر پڑنے ہیں، کتنے خطرے کہاں پر پڑنے ہیں، یہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ دیکھو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بارش ادھر ہوتی ہے تو ادھر نہیں ہوتی، دوسری طرف نہیں ہوتی، اور بچے کھیل لیتے، ارے ہماری طرف نہیں ہو رہی بارش، ادھر ہو رہی، بلکہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کدھر ڈالنا ہے بارش، کدھر نہیں ڈالنا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، کیا پنپ رہا ہے، کیا پرورش پا رہا ہے، یہ ہے نا پریگننٹ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا کیا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہاں البتہ اسکیننگ وغیرہ سے آج کل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، پہلے تو نہیں معلوم تھا، جب تک پیدا نہیں ہو جاتا تھا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ تو معلوم کر لے رہے، لیکن اس کی قسمت، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی قسمت کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کیا وہ حافظ ہے، کیا ڈاکو ہے، شرابی ہے، نمازی ہے، دائی ہے، کون ہے، کیا ہونے والا ہے اس کی قسمت میں، اس کا علم اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا یہ ہے کہ کل کیا کمانے والے ہیں، ہم کل کیا کمانے والے ہیں، ہمارا رزق کتنا ہے کل سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جہاں سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ وہاں سے ہمارا رزق پہنچا دیتا ہے، اور ہم مقرر کرتے ہیں کہ کل اتنے پیسے ملنے والے ہیں، تو نہیں ملتے، وہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کہاں سے ہم کمائیں گے، کہاں خرچ کریں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم بریانی وغیرہ کل کے لیے پکا کے رکھ لیتے ہیں، لیکن جب کھانے بیٹھتے ہیں تو بریانی خراب ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے، جلدی میں کچھ دوسرا پکا لینا پڑتا ہے، تاکہ بھوک کے مارے ایسا حال ہو جاتا ہے تو وہ کھا لینا پڑتا ہے۔ تو دیکھو بریانی تو نہیں تھی ہماری قسمت میں، دوسرا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کہاں سے روزی آئے گی، کل ہمارے پاس کون کھانے آئے گا، یا ہم کسی کے پاس کھانے چلے جائیں گے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اور موت کس کو کب آنے والی ہے، کس سرزمین پہ آنے والی ہے موت، اس کا علم بھی صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہے نا ایک شخص ٹھہرا ہوا رہتا دربار میں، تو ملک الموت اس کو گھورتے رہتا، تو ڈر جاتا، معلوم ہو جاتا وہ ملک الموت ہے، بلکہ تو وہ شخص ڈر جاتا، ڈر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولتا ہے کہ دیکھو وہ ملک الموت میں کو گھور رہا۔ تو سلیمان علیہ السلام کیا کرتے، ہواؤں کو ہے نا قبضہ قدرت میں کرنے کی ان کو طاقت تھی، تو انہوں کیا کرتے، ہوا کے ذریعے ان کو ہے نا دوسرے ملک کو بھیج دیتے، دوسرے ملک کو یعنی انڈیا سمجھو، انڈیا کو بھیج دیتے ان کو۔ تو پھر ملک الموت سے پوچھتے تم ان کو کیوں، سلیمان علیہ السلام ان کو بھیجنے کے بعد ملک الموت سے پوچھتے کہ تم ان کو اتنا کیوں گھر رہے تھے، ملک الموت سے پوچھتے تو ملک الموت کیا بولتے،
میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو انڈیا میں اس دیش میں جہاں تم بھیجائے تھے نا وہاں پر ان کی روح قبض کرنے کو بولے تھے، اور میں یہ سن رہا تھا تو یہ بندہ یہاں ہے، اب وہاں کیسا جائیں گا یہ بندہ؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیا اس کے، اور آپ ان کو وہاں بھیجا دیے۔ اب مجھے ان کو وہاں قبض کرنا ہے، ان کی روح وہاں قبض کرنا ہے، تو اس کا علم ملک الموت کو بھی نہیں معلوم کہاں قبض کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہی حکم دیے تب ملک الموت عمل میں لاتے ہیں وہ۔ تو ہے نا یہ 5 چیزیں ایسے ہیں جس کا علم کسی کو نہیں۔ اور ایک میرے ماموں بھی تھے، بچپن میں سے نا گاؤں میں بڑے ہوئے پلے، جوانی بڑھاپا بچپن سب گاؤں میں گزرا، لیکن ان کا انتقال سعودی عرب میں ہوا اور ان کی تدفین بھی سعودی عرب میں ہی عمل میں آئی۔ تو دیکھو ان کی مٹی وہاں تھی، سوچے بھی نہیں تھے اگر انہوں وہاں مرنے والے ہیں تو ان کو کوئی بھجاتے بھی نہیں تھے، انہوں خود نہیں جاتے تھے، ماں موت لکھی ہوئی ہے بلکہ۔ تو دیکھو پورا بچپن گاؤں میں گزرا ان کا، لیکن ان کی موت سعودی عرب میں تھی۔ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ موت زندگی کہاں ہے ہماری۔ اس تو اللہ چیزیں جو قرآن سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرما دیے، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ اللہ بہت علم رکھنے والا ہے اور بڑا باخبر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، اور لوگ بتاتے بھی ہیں کہ مرشداں وغیرہ کا کاہن جو فال وغیرہ کھولتے نا یہ ہونے والا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا کل کا کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا صرف اللہ کے سوا۔ اب رہے میرے کل کے پکوان کی باری، تو میں نئے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ کتنے پکوان ہیں پکانے کے لیے، ہم عورتوں کے لیے یہ پکانا کیا پکانا سوچتے رہتے، لیکن بہت سے اٹھو پکوان ذری دن میں کر دے سکتے، ہم ٹھان لیے نا تو ذری دن میں ہو جاتے ہیں ہمارے پکوان۔ تو ان لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں، اس کے لیے میں میرے ویڈیو کے آخری میں یہ کچھ اپنے گھر کے جو پکا لی تھی وہ ریسیپیز شیئر کر رہی ہوں، بنا رہی ہوں نہیں، صرف شیئر کر دے رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کیا پکانا، کتنے ریسیپیاں ہیں ہم کو پکانے کے لیے، کتنے ایٹم ہیں ہم کو پکانے کے لیے۔ تو کل ہے نا میں صبح میں ہے نا آلو کے پراٹھے بنا لی تھی، اور آلو کے پراٹھے میں کیا کرتی ہوں ایک کے اوپر ایک رکھ دیتی ہوں۔ آلو کو میش کرنا سب کو معلوم ہے، ہرا مسالہ وغیرہ ڈالو، گھی اصلی گھی سے اس کو سیکنگ ہے نا تو زبردست دکھتے۔ اور آلو کے پراٹھے میں ایسا روٹی میں رکھ کے یوں موڑتی ہوں نہیں، ایک کے اوپر آلو کا ایک چھوٹا بیل لیتی ہوں، اس کے اوپر آلو رکھ دے کے پھر دوسرا اور ایک چھوٹا بیل کے وہ رکھتی ہوں، 2 بیلیں گے تو وہی آلو کے پراٹھے اچھے رہتے، ٹوٹتے نہیں۔ اور وہ ایک پیڑا بنا کے رکھ کے وہ کرے تو وہ ادھر ادھر سے نکل ہی جاتا وہ آلو۔ بہتر ہے کہ 2 روٹیوں کے بیچ میں رکھ کے بیلیں گے پتلے تو پتلے بھی ہوتے روٹی زبر، اور اصلی گھی سے سیکنا ہے۔ اس کے ساتھ ہے نا دہی چٹنی اچار وغیرہ تھا، تو ناشتے تو ہو گئے تھے۔ اور کل لنچ اور ڈنر کے لیے نا میری بہن جس کو میں کل میٹھا بنائی تھی نا، میری ایک آپا کو میٹھا بنائی تھی نا، انہوں نے اتنی وسیع بریانی لنچ اور ڈنر کے لیے ہمارے لیے بھیجا دیے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانوں میں بے انتہا برکت دے۔ تو ان کی وہ بریانی زبردست چکن کی بریانی اور دہی کا رائتے کے ساتھ لنچ اور ڈنر ہو گیا۔ تو یہ تھا میرا کل کا پکوان۔